Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ پچھلے درس کے اندر یہ پہلی 5 آیات 10 سے 15 تک کے اندر ہیں، یہ بھی توحید پر عقلی دلائل کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اوپر کچھ دلائل ذکر کیے کہ ہم نے یہ آسمان زمین کا نظام، دن اور رات کا نظام یہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں سے مزید اللہ رب العزت سب سے پہلے تو یہ بات ذکر کریں گے کہ جو بندہ اس بات کو نہیں مانے گا وہ عذاب کے اندر جائے، اور قیامت کے دن کامیاب انسان کی حقیقت بتلائیں ہم کہ کامیاب شخص کون ہے۔ آج رتبے عہدے دنیا کے مال اور اس کے پیچھے دنیا بھاگی پڑی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بتلاتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ کامیاب وہی بندہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب، اس کے علاوہ کوئی کامیاب۔ پھر ایک کلی قانون ذکر کیا اگلی آیت میں کہ ہمارا یہ اسلوب ہے، قانون ہے، اصول ہے، اور ہر مومن کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اگر مل جائے کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، اگر اللہ نے تکلیف نہیں لکھی تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور ساری کائنات مل کر اس بندے کو نقصان دینا چاہے تو اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ نفع ضرور پہنچائے، اس کو خیر ملے گی، اس کو کوئی خیر سے روک نہیں سکتا، کوئی شر اپنی طرح سے پہنچا نہیں سکتا۔ یہاں نفی کس بات کی ہو رہی ہے؟ نفی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو فلاں ہستیاں جو ہیں یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تمہیں نقصان دیں گے، تمہارے مالوں میں کمی آ جائے گی، تمہاری اولاد میں نقصان ہو جائے گا، تمہارے جانوروں کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دھمکیوں کے اندر نہیں آنا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سارے انسانوں کے اوپر غالب ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 19 کے اندر ایک شان نزول کے حضور علیہ السلام کے پاس مکہ کا وفد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کون گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کوئی ایسا معتبر گواہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے آیتیں اتار دیں
فرمایا یہ آپ سے انسان گواہ مانگتے ہیں، آئیے میں عرشوں کا رب، عرشوں سے یہ گواہی دیتا ہوں، میں سب سے بڑی گواہی دیتا ہوں، میں تمہارے اور ان کے درمیان گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے۔ فرمایا اب بھی نہیں مانتے تو اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر بھی کسی چیز دلیل ہو سکتی ہے، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں نا، لیکن انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تم ان کی باتوں سے، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے، ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، یہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے یہ بات قرآن جو کہتا ہے کہ تم حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو، تو وہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے، ہماری کتابوں کے اندر ایک ایک نشانی حضور علیہ السلام کی لکھی ہوئی۔ حضور علیہ السلام تو بڑی دور کی بات، آپ کے صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ زید بن دسنہ جو یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں یہ نشانیاں پوری کر رہا ہوں جو ہماری کتاب میں لکھی ہیں، اس نشانیوں کو دیکھ کر وہ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری یہ باتیں بتلا گئی، آپ کی نشانیاں موجود، لیکن نہیں ماننے والے نہیں مانتے ہیں، تو یہ ان آیات کے اندر اس بات کا ذکر ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے، ہم جب فرض نماز کے بعد پڑھنے کا بھی حکم ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دے دے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، جس سے تو روک اس کو دے کوئی نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا ان آیات میں دیکھیے انہی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کامیابی کا معیار ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من یصرف عنہ یومئذ، وہ بندہ جو پھیرا گیا، وہ بندہ جو پھیر دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، ایسا انسان اس سے ہٹا دیا گیا، پھیر دیا گیا، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، کون سی چیز؟ اللہ کا عذاب، فقد رحمہ، تحقیق اس پر اللہ نے رحم کر دیا، وذالک الفوز المبین، یہی وہ لوگ ہیں جو سری کامیاب لوگ ہیں، جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لیے گئے، جن سے اللہ کا عذاب ٹل گیا، دور کر دیا گیا، اللہ نے ان پر رحمت والا معاملہ فرما دیا ہے۔ وذالک الفوز المبین، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں آج اللہ کے فضل سے جنت میں جانے والا ہوں، آج اللہ نے میرے اوپر رحمت والا معاملہ فرما دیا۔ قانون سنیے گا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے اللہ کسی انسان کو، بِضُرٍّ کوئی کسی قسم کی تکلیف، اللہ پہنچا دے کسی بندے کو تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی، اس پر کسی قسم کا غم آ جائے، اس پر کوئی اللہ دینی مصیبت نازل کر دیں، دنیاوی نقصان کر دیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اس امتحان کو ختم کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ مگر ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ساری کی سارے انسانوں سے مصیبتوں کو دور کر دیا کرتی ہے، اللہ ہی کی ذات بیماری دیا کرتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات انسانوں سے بیماری کو دور کر دیا کرتی ہے۔ فلا کاشف لہ، کوئی نہیں کھولنے والا، الا ہو مگر
اس مصیبت کو وہی رب ہے جو دور کرے گا۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچا دے اللہ تجھ کو بخیر، کسی قسم کی کوئی بھلائی، اللہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کر دے، اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کر دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہی ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ اگر اللہ کسی کو نقصان دے دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر اللہ کسی کو نیکی دے، بھلائی کا معاملہ کر دے، کسی کو اولاد والی نعمت عطا کر دے، کسی کو صحت والی نعمت عطا کر دے، کسی کو مال و دولت عطا کر دے، کسی کو عزت اور جاہ و جلال عطا کر دے، اللہ کی ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وجہ یہ ہے کہ وہی اللہ کی ذات ہے، القاہر، جو زور والی ہے، بڑی زبردست ذات ہے، فوق عبادہ، بڑی قدرت والی ہے، بڑی زور آور ہے، علی فوق عبادہ، اوپر اپنے بندوں کے، اپنے بندوں کے اوپر اس کا بڑا زور چلتا ہے، اس کا اپنے بندوں پر بڑی قوت والے ہیں، بڑا ان کا زور چلتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے الحکیم، جو بڑی حکمتوں والے ہیں، الخبیر، ہر انسان کے ہر عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو مصیبت دے دے، اگر اللہ کسی کو نعمت دے دے، اپنے بندوں میں جو چاہے معاملہ کر دے، مصیبت دے گا تو بھی اس کی حکمت ہوگی، نعمت دے گا تو بھی اس کی حکمت ہوگی، اولاد دے گا تو بھی اس کی حکمت ہوگی، اولاد کی نعمت سے محروم رکھے گا تب بھی اس کی حکمت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ الخبیر، وہ آنے والے حالات کو جاننے والا ہے، انسان کے دلوں کے حالات کو، بیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ کل میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، ایو شیء اکبر شہادتن، کون سی چیز سب سے بڑی ہے ازروے گواہی کے، گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی شہادت کس کی ہونی چاہیے؟ کیا کسی انسان کی ہونی چاہیے؟ کیا کسی فرشتے کی ہونی چاہیے؟ کیا کسی جن کی ہونی چاہیے؟ کس کی شہادت پر یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ کل آپ اعلان کر دیجئے، اللہ، اللہ ہی کی ذات ہے، شہید بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بن گیا ہے۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ وحی کیا جاتا ہے میری جانب یہ والا قرآن، جو قرآن تم سنتے رہتے ہو، یہ جو وحی اترتی رہتی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے اتاری جاتی ہے۔ اس قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس قرآن کے ذریعے، تاکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، تاکہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں یہ قرآن اس لیے تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ وَمَن بَلَغَ، اور وہ بندہ جس کے پاس یہ قرآن پہنچے، وہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، اور میں تو چلا جاؤں گا میرے بعد جس کے پاس بھی یہ قرآن والی نعمت پہنچے، جس کو میں اللہ قرآن کا علم عطا کر دوں، جس کو اللہ قرآن کی بصیرت عطا کر دے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا رہے اللہ کے عذاب سے۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس کے باوجود گواہی دیتے ہو اس بات کی، کیا اس باوجود تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی کئی معبود ہیں؟ کیا تم اس بات کی اب بھی پکار کرتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو یہ مسئلہ بتلاتے ہو کہ اللہ کے سوا فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی بھی حاجت روا ہے، حضرت داتا بھی ہے، لجپال بھی ہے، غریب نواز بھی ہے؟ فرمایا یہ تم لوگوں کو مسئلے بتلاتے ہو، کیا تم اب بھی لوگوں کے اندر یہ باتیں کہتے رہتے ہو؟ کل
آپ اعلان کر دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ضد کرو گے، اگر تم اپنی بات پر پختہ ہو جاؤ گے تو پھر بات سن لیجئے، مسئلہ سن لیجئے گا۔ لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی سجدوں کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مدد اور پکار کی جا سکتی ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے قل انما ہوا الہ واحد، آپ سب کے سامنے اس مسئلے کو کھول دیجئے، سوائے اس کے نہیں، ہوا وہی اللہ کی ذات ہے، الہ واحد جو ساری کائنات کا الہ ہے، اکیلا، وہی اکیلا معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بھی اس بات کا اعلان کرنے لگا ہوں کہ میں ان تمام ہستیوں سے جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں کہتا، میں اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں کہتا، میں اللہ کے سوا کسی کو سجدوں کے لائق نہیں سمجھتا، میں اللہ کے سوا کسی کی سڑ سور پکار نہیں کرتا۔ امام الانبیاء کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے، مسئلہ توحید کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ آخر کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہے نا، الذین یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب ہم نے عطا کر دی ہے ان لوگوں کو، الکتاب ایک خاص کتاب، تورات اور انجیل، یعرفونہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ آپ کو پہچانتے ہیں ایسے، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی طرح پہچاننے کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنی نفسوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے کے اندر اپنی جانوں کو ڈالا۔ اللہ کے علم کے اندر ہے انہوں نے اپنے آپ کے لیے خسارہ کا انتخاب کر لیا۔ کس طریقے سے؟ فہم لا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ظلم کرنے کی وجہ سے ہمیش ہمیش کی جہنم کے اندر جائیں گے۔ مسئلہ کیا بتلانا چاہ رہے تھے اللہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، آپ یہ بات کہہ دیجئے جس کو خدا کے سوا آج پکارا جا رہا ہے یہ شرک ہے، اور میں تمہارے شرک کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں، جو کہہ رہے ہیں بادشاہ بزرگ ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ شیعوں کی طرف سے نعرہ چلا تھا علی مشکل کشا، آج گلی گلی میں حضرت علی مشکل کشا کا نعرہ لگ رہا ہے، یا علی مدد مشکل کشا کا نعرہ، اپنے آپ کو سنی کہلانے والا، یا حسین علیہ السلام کا مدد کا نعرہ لگانے والا کون ہے؟ یہ اس طریقے سے رافضیت ہمارے اندر گھسیڑ دی گئی کہ آج اس کی نفی کرنے والا تو خلاف کہلائے گا، اس کی تائید کرنے والا حق پر کہلائے گا۔ حالانکہ یہ بڑا واضح طور پر وہ اپنے اماموں کو نبی سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ اس عقیدے کو پروموٹ کرنا، اس کو لوگوں میں بیان کرنا، کل قیامت کے دن اس کے فیصلے ہوں گے، لیکن اللہ نے قرآن میں آج بھی فیصلہ کر دیا، واضح طور پر کر دیا کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔